معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ایک اہم مسئلے پر گفتگو کرنے والا ہوں۔ جیسے کہ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ آتی ہے یا شعبان المعظم کی رات آ جاتی ہے، شب برات آ جاتی ہے، تو لوگوں کا ایک سوال ابھر کر کے آتا ہے، اور ایک طبقے کا تو سوال ہمیشہ ابھر کر کے آتا ہے، وہ ہمیشہ اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ میں حلوہ بنانا، فاتحہ کرنا، 30 سال ثواب کرنا، لوگوں میں اس کا تقسیم کرنا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت سیئہ ہے، یہ غلط رواج ہے، غلط طریقہ ہے۔ صحابہ کرام کے نہ دور میں ایسا ہوا ہے، نہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا ہے، نہ تابع تابعین کسی بھی دور میں ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی شعبان کی 15ویں تاریخ آئے حلوہ بنائے، فاتحہ دلائے اور ایصال ثواب کر کے اس کو کھائے، تقسیم کرے۔ ہمیشہ یہ سوال کرتے ہیں، اور وہ شرک و بدعت تو کبھی کبھی ناجائز و حرام تک بھی کہتے ہیں۔ تو آج اسی کا جواب دینے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ کیا شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ میں یعنی شب برات میں حلوہ بنانا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ ایصال ثواب کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ اور ان کے تمام سوالوں کا جواب بھی اسی ویڈیو میں دینے والا ہوں۔ تو معزز ناظرین، جیسا سوال ہے اسی اعتبار سے اس کا جواب بھی ہے۔ وہ جو سوال کرتے ہیں وہ اپنے عقل سے کرتے ہیں، تو اس کا جواب بھی میں عقلی دوں گا۔ سب سے پہلے تو میں ناظرین بتا دوں کہ شعبان المعظم ہو چاہے کسی بھی دن ہو، حلوہ بنانا نہ ہمارے نزدیک نہ کسی اور کے نزدیک نہ واجب ہے نہ فرض ہے، نہ یہ فرض والا کام ہے نہ یہ واجب والا کام ہے، مستحب کام ہے، مباح کام ہے، کرے۔ اور میٹھی چیز بنانا، کھانا، پینا تو بلکہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اور حلوہ پسند تھا، یہ بخاری شریف کی حدیث بھی ہے۔ تو اگر ہم حلوہ کی بات کریں تو حلوہ میں آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز اس میں شامل نہیں ہوتی ہے جو ناجائز ہو، حرام ہو۔ شکر جائز ہے کھانا اس کا، سوجی ہو یا پھر لوکی کا حلوہ ہو یا گاجر کا حلوہ ہو یا پھر بادام کا حلوہ ہو، وہ بھی جائز ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہم اپنی شادی بیاہ کے موقع پہ گاجر کا حلوہ بھی بناتے ہیں، سوجی کا حلوہ بھی بناتے ہیں، اور لوکی کا حلوہ بھی بناتے ہیں، بادام کا حلوہ بھی بناتے ہیں۔ گویا کہ ہم ہو چاہے آپ ہو، غرض کے بہت سارے لوگ اکثر شادی بیاہ کے موقع پہ طرح طرح کا حلوہ بنتا ہے اور طرح طرح کی مٹھائیاں بڑھتی ہے، بانٹی جاتی ہے۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ کیوں اعتراض نہیں ہوتا ہے؟ صاف جواب ہے کہ یہ کھانے کی چیز ہے اور یہ حلال ہے۔ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ یہ کھانے کی چیز ہے، اس پہ کوئی حرام چیز شامل نہیں ہے، اس لیے یہ جائز ہے، حلال ہے۔ اب اس کا سوال یہ ہے کہ اسی دن کیوں؟ تو میرے محترم اور میرے ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اس دن خاص اس لیے کر لیا ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور اس دن اس رات لوگوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کی بڑی فضیلتیں آئی ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ وہ تاریخ ہے ناظرین کہ جس دن بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ اس دن بندوں کے تمام اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور نیا دفتر شامل ہوتا ہے۔ اسی رات میں بندوں کا پورا اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، نیا دفتر شامل ہوتا ہے، اور اسی دن لکھا جاتا ہے کس کو کتنی روزی ملنی ہے، کون مرے گا اس سال اور کون جیے گا، کون پیدا ہوگا، ساری چیزیں اس دن لکھی جاتی ہے۔ تو اس رات عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کھانا بھی بانٹتے ہیں، میٹھی چیز بھی بانٹتے ہیں، تاکہ ہمارا یہ کام بھی نیک عمل میں شامل ہو جائے۔ اور کھانا کھلانا، کسی کو مٹھائی دینا یا میٹھی چیزیں تقسیم کرنا، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ ناظرین، اس دن ہم حلوہ جو بناتے ہیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم واجب اور فرض سمجھ کر کے نہیں کرتے، اس لیے یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتا دیں کہ حلوہ بنانا، کھانا یہ جائز ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا من الطیبات ما احل اللہ لکم وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اے ایمان والو،
جو چیز میں نے تمہارے لیے حلال کی ہے، جو چیز میں نے تمہارے لیے پاک کر دیا ہے، کھانا اس کا پینا حلال کر دیا ہے، تو تم اسے حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو حلوہ کھانا، بنانا اور اس پہ ساری چیزیں جو ڈالی جاتی ہے وہ ساری چیزیں پاک ہے، حلال ہے، تو اس کا کھانا حلال ہے، درست ہے، جائز ہے۔ اگر آپ کا اعتراض ہے کہ وہ بالکل جائز نہیں ہے، نہیں کھا سکتے ہیں، تو ایک طرح سے آپ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، ایک طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ حلوہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھا اور یہ کھانے کی چیز ہے اور کھائی جاتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ بھی کھاتے تھے اور شہد بھی کھاتے تھے، اور اس دن ایصال ثواب کرنا ہی چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شب برات کی رات میں، شب برات میں جنت البقیع میں دیکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کے لیے اور جنت البقیع میں مدفون ہونے والے تمام مومنین اور مومنات کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی میں روایت ہے کہ شب برات کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں گئے، قبرستان میں گئے، تو آپ کے پیچھے پیچھے یہ بھی چلی گئی تھی۔ پھر دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ہیں تو لوٹ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد تشریف لائے تو فرمایا، اے عائشہ کیا بات ہے کہ تمہاری سانسیں پھول رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کے اس حصے میں اٹھ کر کے تشریف لے گئے، تو میں نے سمجھا کہ شاید کسی اور بیویوں کے پاس آپ تشریف لے گئے ہوں گے، اسی لیے میں نے آپ کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، دیکھنے کے لیے گیا، لیکن دیکھا کہ آپ قبرستان میں ہیں، مومنین کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، تو ہم لوٹ آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا جانتی ہو یہ رات کون سی رات ہے؟ یہ رات شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کی رات ہے۔ اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آج اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جیسے کہ بنو کلب کی بکریاں، جتنے بنو کلب کی بکریاں ہیں، جتنے ان کے بکریوں کی تعداد ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور آج اللہ تبارک تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے اور ندا کرتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی اولاد کا طلبکار، ہے کوئی جنت چاہنے والا، ہے کوئی جہنم سے پناہ مانگنے والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ندا طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ ندا کرتے رہتا ہے۔ تو اس رات کی بڑی فضیلتیں و برکتیں ہیں۔ تو اس رات میں ایصال ثواب بھی کریں، اپنے مرحومین کے نام پہ ایصال ثواب کریں کہ اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ ہمارے نیک اعمال سے ہمارے مرحومین کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے، اور اس رات اللہ تبارک تعالیٰ بخشش عام کرتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ مزید یہ ہے میرے دوستوں کہ حلوہ بنانا جائز ہے۔ جائز اس اعتبار سے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 4 پارہ میں پہلی آیت میں فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ کی بارگاہ میں جب تک تم اپنے محبوب ترین چیز کو قربانی نہیں کرو گے، پیش نہیں کرو گے، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرو گے، تب تک نیکی ہرگز نہیں پا سکتے۔ تو ہم اگر آپ دیکھیں تو میٹھی چیز سب کو پسند ہے، محبوب چیز ہے، تو ہم محبوب ترین چیز اللہ کی بارگاہ میں کیا کر رہے ہیں؟ صدقہ کر رہے ہیں، لوگوں کو کھلا رہے ہیں، حلوہ کھلا رہے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ایک محبوب ترین چیز کو قربان کرنے کا بھی یہ معاملہ آتا ہے اور لوگوں کو کھلانے کا بھی معاملہ آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم ایک ثواب کا کام کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھا حلوہ کھانا۔ اور اگر آپ بات کریں قرآن مقدس کی تو قرآن مقدس میں یوں آیا ہے مجرمین کے بارے میں، دوزخیوں کے بارے میں، کہ جب دوزخیوں سے پوچھا جائے گا تم دوزخ میں کیوں گئے، تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُوا نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تو کھانا نہ کھلانے کے سبب ان کو جہنم میں ڈالا گیا۔ اور ہم تو وہ کام کرتے ہیں جو کھلانے والا کام کرتے ہیں، لوگوں کو حلوہ کھلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، لنگریں کھلانے والا کام کرتے ہیں، تو یہ پھر کیسے ناجائز و حرام ہو جائے گا؟ یہ شرک و بدعت کیسے ہوگا؟ جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ سرے سے عقل سے پیدل لوگ ہیں، یہ صرف زبانی خرچ کرتے ہیں، یہ صرف من گھڑت باتیں کرتے ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، سنت رسول سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو حلوہ پکانا، کھانا، کھلانا، ایصال ثواب کرنا، اپنے مرحومین کے نام پہ بخششیں کرنا، بخشش کے لیے دعا کرنا، یہ بالکل جائز ہے، ثواب ہے، ثواب کا کام ہے۔ اور ایک سوال آپ کا یہ ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوا، اور تبع تابعین کے دور میں نہیں ہوا،
تو پھر آپ اس دور میں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت کچھ نہیں ہوا ہے، تو کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا ہے اس دور میں بھی نہ ہو؟ جیسے ہوائی جہاز میں سفر کرنا، مسجدوں میں میناریں قائم کرنا، لاؤڈ اسپیکر کا ایجاد کرنا، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا، آج ہم وہ کر رہے ہیں۔ تو جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا ہو اور وہ آج ہم اگر کر رہے ہیں، وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے تو وہ جائز ہے، اور اگر وہ قرآن و حدیث سے وہ ٹکرا رہا ہے پھر تو وہ جائز نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا ہے، اگر وہ کریں اور وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو تو وہ بھی بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے۔ لیکن وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا ہو اور وہ کر رہے ہیں اور قرآن و حدیث کے خلاف بھی ہو تو یہ پھر بدعت سیئہ ہے، یہ بری بدعت ہے، پھر گناہ ہے۔ عمل کروانے والے کرنے والے سارے گناہگار ہوں گے۔ اس کے علاوہ میرے دوستو، آج رات کی بڑی فضیلت ہے، آپ عبادتیں کریں اور ساری راتیں عبادت میں گزاریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی آپ کو، پھر بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو ناظرین ہمیں کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے کمنٹ کا جواب دیں گے۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔